بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین الہی آمین. قرآن کا اور آپ کا تعلق اور ساتھ کیسا جا رہا ہے؟ ہم نے جیسے الحمدللہ ہم سورہ نساء کر رہے ہیں اور ایوری ویک ہم کچھ آیتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو آپ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ الحمدللہ. اور دعاؤں کے جو ہے روٹین وہ آپ کی کیسی ڈیولپ ہو گئی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں آج کی دعا ہم کرتے ہیں، چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، لیکن یہ چیز ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا فیس کرتا ہے نماز کے دوران. ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ہم نماز کے دوران، مختلف خیالات آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں یا کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے، ابہام ہو جاتا ہے. تو پہلے اس کی ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی ہے حدیث ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ باللہ منک، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تجھ سے. پھر فرمایا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسی اللہ نے تجھ پر لعنت کی. 3 بار ایسے فرمایا اور اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے نماز میں آپ کو وہ باتیں کرتے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے کا ایک شعلہ لے کر آیا. میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر میں نے کہا میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسے اللہ نے تجھ پر لعنت کی، پوری لعنت. وہ پیچھے نہ ہٹا 3 بار. پھر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں. اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. تو یعنی شیطان کیا ہے، نماز میں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ نماز میں اتنی ڈسٹریکشن کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا اس کے بارے میں. تب وہ ویسے بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے سورہ اعراف کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت لی اور کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو جو ہے بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو بھٹکاؤں گا. تو نماز میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بندے کے کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بلیسنگز ہوتی ہیں. تو شیطان چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ خود سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے.
جی ریوارڈ اور نماز میں اس طرح وہ کرتا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں نا بار بار جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بہت ہم ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے, دل نہیں لگ رہا, اور اس طرح بجائے اس کے کہ اس کو ہم تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نماز میں ڈسٹریکشن ہو رہی ہے تو کیا کریں, اعوذ باللہ من کا یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور نماز کے آغاز میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر, شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فوکس کر کے اس دعا کو پڑھ لی جا العنک بلعنت اللہ. اچھا صرف ابھی حدیث ہمیں ملتی ہے نماز کے ریفرنس سے, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں گے اور اس سے پناہ مانگیں گے اور اس پہ لعنت کریں گے؟ کبھی بھی جب بھی ڈسٹریکشن کریٹ ہونے لگے, جی کوئی بھی کام کرتے ہوئے تو اس فوری طور پر کیا کریں, یہ دعا جو ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. بالکل. اور ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ, اور العنک بلعنت اللہ. اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو. اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, بلیسنگز ہیں, وہ پھر نہیں آتی. تو شیطان تو ویسے ہی مایوس ہے, ابلیس وہ پہلے ہی اللہ کی رحمت کی اپنی کارناموں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اور اس کے شیطان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ ابلیس نے بھی غلطی کی اور آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی, تو دونوں کے رویے میں فرق کہاں آیا؟ توبہ کا. آدم علیہ السلام فوراً ریپینٹ انہوں نے کیا, اور ابلیس اپنی غلطی پہ اکڑا رہا. تو کرنے کا کام یہی ہے, ڈسٹریکشن ہوگی وہ کریٹ کرے گا, لیکن بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور پلٹ کے جانا ہے. اب اس دعا کو ہم ایک دفعہ مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من کا, مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے. اعوذ باللہ, یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. من کا یعنی کہ شیطان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اس دعا کے حوالے سے کوئی کوشچن ذہن میں آتا ہے؟ چھوٹی سی آج کی دعا ہے اور میرا حسن ذہن ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگی. جی کوئی کوشچن آتا ہے ذہن میں؟ الحمدللہ کلیئر ہے. چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیر, بارک اللہ فی. جب تک لائیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اپنی لائیو اسٹریم کو جوائن کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا ورک اسٹیشن ریڈی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اور یقیناً اس کتاب میں تم پر نازل کیا گیا، اور یقیناً اس نے اس کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا. ایک اور قرات میں نزلہ کی بجائے نزلہ بھی آتا ہے، یعنی تم پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ کہاں نازل کیا گیا؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں جو مکی سورت ہے یہ حکم آ چکا ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو. اعرض عنہم، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں ضرور بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار ہوں یا مدینہ کے منافقین، دونوں ہی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں آیات کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے. اور یہ سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے یہود اور منافقین تھے. گویا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر دور کے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. دونوں آیات کا اگر آپ فرق دیکھیں تو مکہ میں صرف اعراض کا حکم ہے، اور مدینہ میں برائی سے روکنے کا حکم ہے. یعنی وہاں کہا گیا کہ اعرض عنہم، اور مجلس سے یعنی قطع کر لو تعلق، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ دل سے اس بات کو برا سمجھتے، انکار کرتے اور اس جگہ سے ہٹ جاتے. لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کو قوت نصیب ہوئی تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ پھر تم فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو اپنے عمل سے بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یہاں ان جو ہے یہ تفسیری ہے، یعنی مفسر ہے، کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ کہ جب سنو تم کہ اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہے، اور آیت کی جمع ہے، اور یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، یعنی شرعی آیات، قرآن کی آیات. لیکن آیات کونیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی
نشانیاں ہیں. تو آیات بمعنی شرعی آیات کے بھی آتا ہے قرآن مجید میں اور کونی آیات کے بھی آتا ہے. تو اگر کوئی شخص کونی آیات کا انکار کرے، وہ کیا انکار ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے، آسمان بھی خود بن گیا ہے اور زمین بھی خود بن گئی اور انسان بھی خود بن گئے اور یہ سب کچھ ایک حادثے کا نتیجہ ہے، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، ایسے لوگوں سے بھی دوستی مت کرو. تو شرعی آیات کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ کفر ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یعنی قرآن کی آیات کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے یا ان کا انکار کر رہا ہے تو پھر وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا سوری وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی چاہے تو آیت کے الفاظ ہوں یا ان کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا کوئی حکم پایا جاتا ہے جو آیات بیان کر رہی ہیں، مثلا قیامت کا مذاق اڑانا، آدم علیہ السلام کا مذاق اڑانا، یا پچھلے انبیاء کا، یا شرعی احکام حلال حرام کا، یہ سب کچھ اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو جس مجلس میں جھوٹ پر مبنی باتیں ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان سب پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اس بات پر ندامت اور حسرت کریں گے کہ ہم یعنی اپنے اعمال کا ذکر کریں گے اور اس پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ کہیں گے جہنم میں کیا چیز ہمیں لے گئی؟ ایک تو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا بحث کرنے والوں کے ساتھ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کا انکار کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے کلام کا مذاق اڑائے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا. اور اگر کچھ لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کے ایسا کچھ کر رہے ہوں، اس قسم کے بحث مباحثے کر رہے ہوں، تو حکم کیا ہے ایمان والوں کو؟ فلا تقعدوا معهم، ان کی مجلس میں مت بیٹھو، وہاں نہیں بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر ایسی باتوں کے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کا ذہن بہک جاتا ہے. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں، پھر دوبارہ جا کے انہیں جوائن کر سکتے. یعنی یہاں لوگوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرنے کو نہیں کہا جا رہا، لیکن ان کی غلط حرکتوں کا بائیکاٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور بیٹھنے سے مراد ضروری نہیں کہ سٹنگ پوزیشن ہی ہو، چاہے انسان کھڑا ہو، یعنی وہاں جا کے کھڑے بھی نہ ہو، یا اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے اسکرین پر تو آپ اس کو واچ بھی نہیں کرو، یا یہ کہ انسان یعنی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے. یعنی بیٹھنے سے مراد یہاں محض بیٹھنا نہیں بلکہ کھڑے ہونا، لیٹنا، ریلیکس کرنا، کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اگر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ہنسنا، اس کو انجوائے کرنا، اس کو آگے فارورڈ کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور یخوضو جو ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مذاق نہیں بلکہ بحث مباحثہ، بال کی کھال اتارنا. یہ حکم کیوں دے دیا گیا، ایسا کیوں کہا گیا، قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں. تو اگر انسان وہاں بیٹھے گا تو پھر انکم اذا مثلہم،
بے شک تم تب انہی جیسے ہوگے، تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا، تمہیں بھی پھر وہی انجام بھگتنا ہوگا جو ان کا ہے۔ انکم اذن مثلہم، یہ انا جو ہے اس کی وجہ سے جملے میں تاکید آ گئی ہے، یعنی اگر تم بیٹھو گے یا جب بھی تم بیٹھو گے تو پھر ان میں شمار ہوگے۔ تو نافرمانی کرنے والوں سے الگ نہ ہونے والا گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود نافرمانی کر رہا ہے، یعنی جو ان سے بچتا نہیں وہ دراصل ان کے فعل پہ راضی ہوتا ہے۔ جو وہاں ہو اسے چاہیے کہ ان کو چپ کروائے، ان کی باتوں کا رد کرے، اور اگر رد کرنے پہ قادر نہیں تو وہاں سے اٹھ جائے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے اگرچہ خود نہ کہے تو وہی منافق ہے، یعنی ان کو کچھ کہتا بھی نہیں اور جا کے پھر انہی دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے گناہوں کی مجلسوں میں اپنی مرضی اور اختیار سے کسی مجبوری کے بغیر حاضر ہونا جائز نہیں، یعنی برائی کی مجلس میں شامل ہونے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہے، آپ کی پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی ہے، تو آپ نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جو اس کی سزا تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا روزہ تھا، وہ شراب نہیں پی رہا تھا۔ انہوں نے کہا پہلے تو اسی کو کوڑے مارو، اس سے شروع کرو، تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اگر تم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو تو انکم اذا مثلہم، تم بھی ویسے ہی ہو۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر والے، باہر نہیں، گھر والے ہی کوئی منکر کام کریں یا کوئی اس قسم کی فضول باتیں کریں تو ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، چاہے وہ ناراض ہوں پھر بھی اٹھ جانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ انسان بہت بد کلامی اور بدتمیزی پر، بد اخلاقی پہ اتر آئے، لیکن یہ کہ انسان اس جگہ کا بائیکاٹ کرے، یعنی کسی کا ناراض ہونا عذر نہیں ہے اس حکم سے رکنے پر۔ مثلاً اگر کوئی شخص کوئی غلط چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی اسکرین کھولتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں، تو آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو، کیونکہ لوگوں کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے، دوسری طرف لوگوں کی۔ تو جس جگہ پر سری نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو، یعنی اس مجلس میں شریک نہ ہو، وہاں کھانا نہ کھائے۔ لیکن مثلا اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور شراب سرو ہو رہی ہے کسی اور طرف اور آپ کسی اور ایریا میں بیٹھے ہیں، الگ ان کے بیچ میں شامل نہیں ہیں، تو وہ اور بات ہے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی حلال ریسٹورینٹ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس ٹیبل پہ نہ بیٹھیں جہاں پر شراب ہو۔ تو مضبوط ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں وہاں اس جگہ پر بیٹھا نہ جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کی دعوت کی، تو ابو ایوب نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا، یعنی دیوار کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، دیوار کو سجایا ہوا ہے، یعنی صرف ڈیکوریشن نہیں لیکن یہ کہ جیسے باقاعدہ کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ تو ابن عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا۔ تو اس پر ابو ایوب کہنے لگے کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے خطرہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ تم ایسا کرو گے، واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اسی طرح نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ لی اور راستے سے دور چلے گئے۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے نافع، تمہیں کچھ سنائی تو نہیں دے رہا؟ میں نے کہا نہیں۔
تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح اگر انسان کہیں بھی کوئی منکر دیکھے، کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روکے تو زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا سمجھے اور اس کا ساتھ نہ دے۔ اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود برائی سے انسان نہیں روکتا تو اس کے بارے میں جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں، یعنی ایسے لوگوں میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، یعنی ان کا بس چلتا ہو، ایک ہی کا بس ہی نہیں چلتا، آپ گھر میں مجبور ہیں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، پہلے منافقوں کا ذکر کیا گیا پھر کافروں کا، فی جہنم، جہنم میں جمیعا، سب کو، یعنی ان سب کے جمع کیے جانے کی جگہ، ان سب کا قید خانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جیسے بادشاہوں کی یا کسی بھی ملک کی جیل ہوتی ہے نا، تو سب مجرموں کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان سب کو وہاں اس قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح دنیا میں وہ برے کاموں پر اکٹھے ہوتے تھے، جہنم کی سزا میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے۔ اور وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کا صرف ظاہر نہیں، اس کا اندر بھی کھنگال لیا جائے گا، یوم تبلی السرائر۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منکر کو دل سے برا جان کر منکر کی مجالس میں نہ بیٹھا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں میں، پیاروں میں، دوستوں میں کوئی بھی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ نیکسٹ۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے۔ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں اور دیگر قوموں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جائے اور کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جائے جیسے احد میں ہوا تھا، تو وہی منافق کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے، ہم تمہیں قید نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ ہم تو مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پہ غالب آ گئے، ورنہ تم تو مصیبت کا شکار ہوتے۔ یعنی ان کو دھمکی دیتے ہیں اور پھر ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. یتربصون بکم یعنی تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، وہ واچ کرتے رہتے ہیں، نگرانی کرتے رہتے ہیں، انالائز کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جیتیں گے یا کفار جیتیں گے، بھلا کون فتح یاب ہوتا ہے، کس کو شکست ہوتی ہے. اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نمازوں میں بھی حاضر ہو جاتے تھے اور غزوات میں بھی ساتھ چلے جاتے تھے. جیسے ابتدائی طور پر احد میں جا رہے تھے، پھر پیچھے رہے، غزوہ مراسی میں ساتھ تھے اور پھر کتنا وہاں فتنہ اٹھا، پھر اسی طرح غزوہ تبوک میں بھی ساتھ تھے. تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑا کرتے تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی تمہارے خلاف اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے، کیونکہ جنگ میں کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، تو پھر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے. نستحوذ کا مطلب الاستحواذ مصدر ہے اس کا مطلب ہے غلبہ، اقتدار اور قبضہ حاصل کرنا. استحواذ یوں استحوذ فلان علی فلان کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس پر غلبہ پا لیا، یعنی ایک نے دوسرے پہ غلبہ پا لیا. سورۃ مجادلہ میں بھی آتا نا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پہ غالب آ گیا تو اس نے ان کو اللہ کی یاد بلا دی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرین کا لفظ جو ہے نا یہ قرن سے، قرن کہتے ہیں سینگ کو، جو سر پہ سینگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے سینگ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر اس کو اس طرف چلایا جا سکتا ہے جدھر وہ لے جانا چاہے لے جا سکتا. تو یہ جو شیطان استحوذ غالب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، انسان کے کو سینگوں سے پکڑتا ہے، یعنی اس کے سر سے اس کو پکڑتا ہے، اس کے سوچوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے اور اس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے. بہرحال تو یہاں منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی قائم رکھنے کے لیے ان کے حمایتی بننا چاہتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں مومنوں سے بچا رہے تھے اور ہم نے ہی تمہیں یعنی تمہیں گھیر کے رکھا، تمہیں مسلمانوں کے حملوں سے بچا کے رکھا اور مسلمانوں کی ہمت پست کی. تو منافق جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جیسی جگہ ہو ویسا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے تاکہ کوئی اس کو پہچانے نہ اور اس پر حملہ آور نہ ہو. تو یہ بھی بدلتے حالات کے ساتھ بدل جایا کرتے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیے مومنوں کے لیے فتح کا لفظ آیا ہے اور کافروں کے لیے نصیب کا لفظ آیا. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں فرق نوٹ کرنے کا ہے. فتح کامیابی کے لیے آتا ہے اور نصیب بس ایک حصے کے لیے آتا ہے، یعنی فتح کے مقابلے میں نصیب بہت چھوٹا ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یعنی کہ کون مومن تھا، کون شرک کر رہا تھا، کون منافق تھا، اور اس کے مطابق بدلہ دے گا. اور یوم القیامہ قیامت کا دن یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اس دن گواہ قائم ہوں گے، عدل قائم کیا جائے گا، اس لیے اس کو قیامہ کہا جاتا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. یعنی اللہ اہل اسلام کو کافروں پر غالب رکھے گا اور کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. دوسرا معنی یہ ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے مسلمان بالکل مٹی جائیں اور ان کی شان و شوکت بالکل ختم ہو جائے اور دنیا کے نقشے سے ہی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا.
ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، منکرات سے روکتے رہیں گے، کافر ان پہ غالب نہ آ سکیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر وہ غالب آئے ہوئے ہیں. تو ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ معنی جو چوتھا معنی ہے کہ جب تک دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے وہ غالب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے. یعنی آج اگر کسی بھی علاقے میں مسلمانوں پر دوسرے اقوام کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے قصوروں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد کا، ان تنصر اللہ ینصرکم. اور ویسے آپ دیکھیں کہ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام پر ان کے دشمن غالب نہیں آ سکتے. اور ایسا ہوا، وقتی طور پر کچھ نقصان ہوئے، لیکن اجتماعی طور پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ بعد میں بھی انہوں نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ہرگز کوئی ایسی حجت نہ رکھے گا کہ جس کی وجہ سے وہ مومنوں پہ غالب آ جائیں اور مومنوں کو بلیم کر کے ان کو سزا دلوائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کفار اور ان کے جو دوست منافق ہیں ان کو جہنم میں، جیسے کہ پیچھے کی آیت میں گزر چکا. اچھا، یہ جو غلبہ ہے اس کو اگر آپ عملی مثالوں میں دیکھیں تو فرعون کی بیوی جو تھی ایک عورت تھی، اور عورت کتنی کمزور ہوتی ہے مرد کے سامنے، اور پھر وہ بھی فرعون جیسا مرد ہو. لیکن فرعون اپنی ساری جاہ و جلال اور اپنی ساری طاقت کے باوجود حضرت آسیہ کے دل کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکا، ان کا ایمان نہیں چھین سکا، ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ ان کی باتوں سے زچ بھی ہوتا ہے، تل ملاتا بھی ہے، لیکن وہ ان کو نقصان نہیں دے سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتے ہیں یا جو غیر مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے نقصان کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو کب تکلیف پہنچے، آپ کو کب مصیبت آئے، آپ کا کب نقصان ہو، اور یہ ان کے حسد کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منافقین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے تھے اور ان کو مال غنیمت وغیرہ دیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک اور بری عادت یہاں پتہ چلتی ہے، مطلب پرستی اور احسان جتانا، کام کر کے احسان جتانا. یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. یعنی کوئی چاہے عبادت کا کوئی کام ہو، چاہے کسی کی خدمت کا یا کسی کی مدد کا، تو اس کو ضرور مینشن کرنا، اس کے سامنے بھی اور اوروں کے سامنے بھی. تو یہ احسان جتانا، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں الم نکن معکم، اب یہ جو فتح ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں اس میں، ہمیں تو تم نے ایسے کاٹ کے پھینک دیا، ہمیں تو تم پوچھ ہی نہیں رہے. تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اس قسم کے تانے دیتا ہے. نیکسٹ. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سوری اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ،
یہ ایک تاکیدی جملہ ہے. منافقین کا حال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انا سے بات شروع کی. یقینی طور پر، یعنی تاکید کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ یقینی طور پر منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون کا لفظ ہے، یہ خداع سے ہے، یعنی کوئی شخص ایسے کام کا اظہار کرے جس سے اس کا معاملہ مخفی رہے اور اس کی حقیقت پر پردہ پڑا رہے. یعنی دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کا اظہار کرنا جو اس کے باطن کے اندر کے خلاف ہو، اندر کچھ ہو اور باہر کچھ اور کہہ رہا ہو. حقیقت چھپا جانا، یعنی اصل حقیقت چھپا دینا. تو منافقین اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یا پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، حالانکہ اندر ایمان نہیں ہوتا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ مومنوں کو دراصل کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں تو انہی کے ساتھ ہے، اپنے شیطانوں کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو منافقین کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ ایمان کا اظہار کر کے اور کفر کو چھپا کر، اور اس طرح ان کا باطن ان کے ظاہر کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح لوگوں کے سامنے انتہائی عبادت گزار بن جانا اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا. دینی مجلس میں دینی بن جانا اور دنیاوی مجلس میں وہی کام کرنا چاہے وہ جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو. تو منافق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہیں کرتا، لوگوں سے حیا کرتا ہے. کبھی اپنے گھر والوں سے، اپنے ساتھ والوں سے، اپنے ہمسایوں سے، لیکن اکیلے میں نہ اس کی نماز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے، اور تنہائی میں انتہائی برے برے کام کرتا ہے. یعنی لوگوں سے ڈرتا ہے. یستخفون من الناس، پیچھے پڑھا نا ہم نے، ولا یستخفون من اللہ، یعنی لوگوں سے چھپتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. تو یہ منافقین کا دھوکہ ہے، اور ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اپنی غلط بات پر قسمیں بھی کھاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں، آخرت میں بھی جب اٹھیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، سورۃ المجادلہ میں آتا ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہیں. الا شیء الا انہم هم الکاذبون. اللہ سے کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اس کے 3 معنی ہیں. لفظی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے. ایک معنی اس کا دھوکہ بمعنی سزا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے پر سزا دیتا ہے. تو ان کا فعل چونکہ دھوکہ تھا، تو جو سزا دی گئی اس کا نام بھی دھوکہ رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو دھوکے سے مراد سزا ہے. دوسرا یہ ہے کہ منافقین کا ایمان جو ہے وہ بظاہر قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا، ٹھیک ہے تم مومن کہتے ہو اپنے آپ کو، اوکے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل نہیں کرواتے تھے اور ان کو سزا نہیں دیتے تھے ان کی ساری چال بازی پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان کے دھوکے والا معاملہ برقرار رکھا جائے، ان کے نام کھولے نہ جائیں اس طرح. تیسرا یہ کہ قیامت کے دن منافق کے نور کو بجھا کر منافق کو دھوکہ دیا جائے گا. قیامت کے دن عرصات القیامہ جو ہوں گے، یعنی جو میدان ہیں قیامت کے، وہاں ایک جگہ لوگوں پہ نور تقسیم ہوگا. یہ پل صراط سے پہلے کی بات ہے. نور تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ جتنی اس کی نیکی ہوگی، یا جتنی اس نے نیکی پھیلائی ہوگی. وہاں چونکہ انہوں نے اظہار کیا تھا ایمان کا دنیا میں، تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا تھوڑا سا.
لیکن پھر کیا ہوگا آگے جا کر؟ ان کا نور چھین لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فرجو فلتمسوا نورا، پیچھے واپس جاؤ جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا نا، وہیں سے جا کے لے کر آؤ یہاں کیونکہ وہ کہیں گے الم نکم معکم، اندھیرا جب ہو جائے گا پلسرات پر ان کے لیے، کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ، وہاں بھی یہی کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو کسی کے ساتھ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک اس طرح کے کام بھی نہ کیے جائیں۔ تو اس وقت ان کو نور دے کے جو چھین لیا جائے گا وہ ایک طرح کا دھوکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے لیے دھوکا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ لگے رہیں، انہیں جاری رکھیں، کیونکہ انسان کو جب کسی گناہ پہ سزا نہیں ملتی تو وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے اس پر، اور وہ اسی وجہ سے پھر وہ حق کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ دنیا میں بظاہر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، ان کو غنیمتیں بھی ملتی ہیں، وہ مسلمان عورتوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں، ان کے مال جان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی موت آئے گی تو معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں بھی بیان کی ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو انہوں نے تھوڑا سا نور سے، لا الہ الا اللہ کے نور سے دنیا میں فائدہ حاصل کر لیا، لیکن جب موت میں نازل ہوتی ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ بھول جاتا ہے ان کو، اور ملائکہ جو ہیں ان کی جان لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھو جو فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں، یعنی جان نکلتے وقت بھی ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ تو منافقین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رسوائی ہے۔ تو منافقین کے فعل کو خدا سے بیان کیا گیا، یعنی خدا کا لفظ اس کے لیے بیان کیا گیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں منافقین کے لیے یخادعون کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خادعہم ہے، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یعنی جب دھوکہ دیتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن خادعہم اس میں پرماننسی ہے، یعنی جب وہ سزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی پھر۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافقوں کی عادت کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے مارے، یہ ان کے کبھی افعال کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، ان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ پہچان جائے مسلمان۔ نماز جو ہے یہ انسان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اپنی بندگی کے عملی اظہار کا ذریعہ ہے۔ تو منافق یہی فیل ہو جاتا ہے، جب ایمان نہیں ہوتا تو نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی خشوع و خضوع، نہ ہی کوئی معنی کو سمجھنا، اور نہ ہی نماز کے لیے دل چاہنا۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ان کا دھیان نماز کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ شوق سے جاتے ہیں، اگر وہ تھکے ہوئے بھی ہوں تو نماز سے ان کو راحت مل جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ لیکن یہاں یہ کیا کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل انداز ہے، مارے بندے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوئے، بس جلدی سے نہ اس میں اللہ کا ذکر کچھ صحیح طور پہ یاد کیا نہ کچھ، بس ٹکرے ماری اور بات ختم، یعنی مصیبت کے مارے کھڑے ہوتے ہیں۔ سست آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ڈھیلا پن ہو، لیزینس ہو، تھکا ہوا،
یعنی بوجھل طبیعت کے ساتھ، جیسے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی بھی ہو، انہیں وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے، مسجد جانا بھی مشکل لگتا ہے، اور اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے سامنے نہ تو آخرت کا کانسیپٹ ہے، نہ ہی کوئی ثواب اور انجام کی فکر ہے ان کو. تو ایک مجبوری کے مارے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو مسلمان ہی نہیں شمار ہوتا تھا. تو مومن خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں، اور منافق سستی کے ساتھ پڑھتا ہے. منافق دیگر نیک کام بھی سستی سے کرتا ہے، جیسے سورۃ التوبہ میں ان کے نفقات کا ذکر آتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہوئے، یعنی صدقہ بھی مصیبت کے مارے دیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے. ابن القیم کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یعنی ڈیلے کر کے پڑھنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. یہ نفاق کی علامات ہے. تو نماز کے وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فضول کاموں میں لگے رہے اور ڈیلے کر کے بالکل آخری وقت میں ٹکرے ماری. تو اہل ایمان کے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا ہوتا ہے، نہیں جس کام کو کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ کام کر کے انسان کو ایک عجب لذت نصیب ہوتی ہے. لیکن غافل اس ٹھنڈک سے محروم ہوتے ہیں. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں، اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. ان کو نماز ختم ہونے کا غم ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی بس. اور تکلف سے پڑھنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے مشکل کام نماز ہے. اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے کہ یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اس مسجد میں، یہاں مت جاؤ. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو نماز پڑھنی مصیبت لگتی. ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی ایون کمر میں، جسم میں، لیکن آپ پراپر وے میں اگر صحیح سجدہ اور رکوع کر کے نماز پڑھیں گے، شرطیہ طور پر آپ کی تھکاوٹ اتر چکی ہوگی. یعنی جیسے ایکسرسائز کرنے میں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب ایکسرسائز کر چکتا ہے تو کتنی خوشی نصیب ہوتی. اسی طرح نماز میں مشکل لگتا ہے کھڑے ہونا ذرا، لیکن اسی طرح رکوع میں جھکنا پراپر طریقے سے، یا سجدے میں جانا، یا لمبی نماز پڑھنا، یا کھڑے ہو کے پڑھنا. لیکن جب انسان پڑھ چکتا ہے تو آپ کام چھوڑیے، جس وقت آپ کو دنیا کا کام کرے تھک گئے نا، تو آپ نماز کی طرف جائیے، خوشی سے جائیے، اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ نماز سے پہلے میرا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے. آپ کی آدھی تھکاوٹ تو وضو ہی دور کر دے گا، وہی آپ کو فریش کر دے گا، وہی آپ کو ایکٹیو کر دے گا، اور باقی آپ کی نماز سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن رؤیا سے ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، اللہ کے چہرے کے لیے، وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یعنی نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو، اللہ کو خوش کرے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح وضو،
زکوٰۃ، حج، عمرہ، والدین سے نیک سلوک، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، اللہ کے راستے میں نکلنا، علم سیکھنا یا سکھانا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، لیکن وہ اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے وہ کرتے کہ لوگ کہ واہ کیا انسان ہے دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کیا انسان ہے جو ہر وقت تعلیم دینے کا شوق رکھتا ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیوں دکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں۔ تو ریاکاری جو ہے نا یہ شرک خفی ہے۔ عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو اس وقت بہت اچھی نماز پڑھتا ہو جب لوگ دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت خراب نماز پڑھتا ہو جب وہ اکیلا ہو، تو یہ دراصل حقیر جاننا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو حقیر خیال کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کو تو عزت دیتا ہے کہ ان کے سامنے اچھا بنتا ہے، اور رب جب دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس وقت وہ جٹا جٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ریاکار کا قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور وہ کیا کہ اس کی سب مخلوق کے سامنے بےزتی ہوگی، اس کا پول کھول دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا۔ جو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، فیم کے لیے، نیم کے لیے، اپنی وقت بنانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس نے یہ نیک کام اس لیے کیے تھے۔ استغفر اللہ، آپ سوچیے کس قدر بےعزتی ہوگی کہ اس وقت انسانوں کی نیتیں باہر نکال کے سب کو بتائی جائیں کہ یہ جو بڑا نیک پاک بنتا تھا، یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ غرض تھی اس کی۔ اور اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔ اور قیامت کے دن کی سزا بھی بہت بڑی، اور خاص طور پر نیک کام جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یا پھر صدقہ خیرات کرنا، یا پھر شہید ہو جانا، ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ بعض صحابہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاق کے خشوع سے، یعنی دکھاوے کا خشوع۔ بہت اچھی طرح نماز پڑھے لوگوں کے سامنے، کوئی آ گیا کمرے میں کوئی نہیں تو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، کوئی آ گیا وہ جم کے کھڑے ہو گئے، لمبے رکوع سجدے شروع کر دیے۔ پوچھا گیا نفاق کا خشوع کیا ہے؟ کہا آپ جسم کو تو دیکھو کہ وہ ڈر رہا ہے لیکن دل میں کچھ بھی خشوع نہ ہو۔ استغفر اللہ، یعنی کوئی آپ کو دیکھے نماز پڑھتے ہو کب کے بعد کتنے غور سے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا حال کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے اندر، یعنی دل میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہے بہت شاندار طریقے سے ہر رکن ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص ریاکاری سے پاک نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے ہے یہ؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی منافق نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی کم ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، زبان سے نماز میں کیسے کمی؟ جیسے اللہ اکبر، بس دل میں ہی، منہ سے نہیں بولتے۔ لٹرلی بعض اوقات لوگوں کو آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے کیا مجال ہونٹ ہلائیں، حیرت ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، نہ ہی کوئی یعنی کہ وہ تلاوت اس میں کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ، بس منہ بند کر کے کھڑے ہیں۔ تو ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے۔ نماز میں کم از کم اتنا تو پڑھنا چاہیے کہ انسان کے اپنے کان سنے، اونچی آواز سے نہیں، لیکن وسپرنگ میں بھی انسان اپنے آپ کو سنوا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح طور پر رکوع سجود ادا نہیں کرتے، اور دل کہیں اور ہی ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ تو منافق جو ہے وہ غفلت اور بے پرواہی سے نماز پڑھتا ہے، خشوع سے خالی نماز ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو تو کھڑا ہو کے 4 ٹونگے مارنے لگے، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ دل جمی سے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ کامیاب مومنوں کی علامت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا، کیونکہ جو نماز حضور قلبی سے پڑھی گئی ہو اس کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا، اور یہ فرق ظاہر میں نہیں ہوتا، اندر کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہماری نمازیں ٹھیک کر دے۔ اسی طرح عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ، کبھی 9واں، کبھی 8واں، کبھی 7واں، کبھی 6واں، کبھی 5واں، کبھی 4تھا، کبھی تہائی یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر آدمی جو نماز پڑھ کے اٹھتا ہے اس کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ دینا منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت جو دھوکہ دینا آتا ہے یہ قابل تعریف صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنا جانتا ہے اور ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں اور بھی اس طرح کی کچھ صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں، جیسے خدا کے علاوہ استہزاء، اللہ یستہزئ بہم، قید و عقید قیدا، مکر و مکرنا مکرن، اور سخر اللہ منہم۔ پھر یہ ہے کہ منافق کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منافق صرف لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اکیلے میں بالکل ذکر نہیں کرتا۔ یعنی ذکر سب سے ایک آسان کام ہے جس سے زبان تھکتی بھی نہیں، لیکن منافق کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص منافق نہ ہو، دل سے ایمان رکھتا ہو، لیکن سستی سے نماز پڑھنا منافق کی مشابہت ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چستی سے پڑھنی چاہیے، سرور سے پڑھنی چاہیے، خوشی سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں ہیں، مناجات ہیں۔ جب انسان کو اپنے کسی دوست سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی، سوچ کے بھی خوشی آ جاتی، تو نماز اللہ سے ملاقات ہے، سوچ کے بھی خوشی آنی چاہیے۔ اور اگر نماز میں تھوڑی سی بھی سستی آنے لگے تو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور نہ اپنے نیک اعمال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ قلیل ذکر جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ عقل مند مومن وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ خود کو نفاق سے بری کر لیتا ہے۔ ہر وہ گھڑی جس میں ذکر نہ کیا ہوگا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر اللہ کے لیے خالص ہو۔ نیکسٹ آیت۔ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ وہ درمیان میں ہی متذبذب ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف، اور نہ ان لوگوں کی طرف، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔
یعنی وہ اہل ایمان اور کفار کے گروہوں کے درمیان متردد ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ظاہر مسلمانوں کو دے رکھا ہے، باطن کفار کو دے رکھا ہے۔ منافق کی مثال حدیث میں یوں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں، کبھی اس کے ساتھ جا ملتی ہے کبھی اس کے ساتھ، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو۔ وہ کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے، کچھ لوگوں کے سامنے بہت مسلمان بن کے اور دوسروں کے سامنے کبھی کوئی اسلام کی بات ہی نہیں کرتا، اپنے اسلام کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یعنی جو شخص ہدایت نہیں لینا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو شخص گمراہی کو پھر ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتا۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ زبردستی اس کے اندر ایمان پیدا کر دے، اس کو ہدایت دے دے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہیں، نہ ان کے ہیں نہ ان کے، نہ ایمان والوں کے نہ کفر والوں کے، وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں، دھوکہ باز ہیں۔ لیکن قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ کفار کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں متردد ہونا، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں نفاق کی مشابہت ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں پورے یقین کے ساتھ ان کو کر لینا چاہیے، شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو بندے سے یہ بہت مطلوب ہے کہ دل کا اطمینان ہو اور ثابت قدمی ہو۔ اطمینان قلب بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں کے لیے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، قال بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان بھی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی دین پہ جما کے رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں بھٹکانے کا سبب بنے۔ نیکسٹ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ یعنی اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت پر عمل کیا ہے، اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، اور مومنوں کی دوستی اور محبت چھوڑ نہ دو۔ من دون مومنوں کو چھوڑو مت۔ اولیاء کا لفظ جو ہے یہ مددگار اور دوست کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اپنا مددگار مت سمجھو، ان کو دوست مت سمجھو کہ جو تمہارے مومن بھائیوں کی دوستی اور مدد کو چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ یہ دین اور ایمان کے ساتھ یہ چیز موافق نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے، اور پھر ولایت میں دلی تعلق بھی آتا ہے، گہری دوستی کے لیے بھی آتا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف کھلی دلیل دے دو؟ اتریدون استفہام انکاری ہے،
اور سلطان سے مراد حجت اور دلیل ہے، یعنی اگر تم نے مومنوں کو چھوڑ دیا اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی رکھ لی تو تم نے اللہ کو اپنے خلاف کھلا ثبوت دے دیا کہ تمہیں ایمان والوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے ماحول سے بچنے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر دین سے دوری پیدا کر دے۔ نیکسٹ، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، استغفر اللہ، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک جو ہے اس کا ایک پروننسیشن درک بھی ہے، دونوں طرح آتا ہے۔ جس طرح درج ہوتا ہے نا اوپر جانے کے درجے، تو درک ہوتا ہے نیچے اترنے کا، اور اسفل سب سے نچلا۔ اور انا کہہ کے جو بات تاکیدی جملہ ہے، یہ بھی ان المنافق، یقینی طور پر منافق جو ہیں آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی جہنم میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف منافق ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں آل فرعون کے لیے اشد العذاب کی بات آئی، کیونکہ سب سے نچلا گڑھا سب سے شدید عذاب والا ہے نا۔ تو آل فرعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ کے گڑھے میں پھینکا تھا، سورۃ البروج میں جن کا ذکر آتا ہے، ان کے لیے بھی فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ ٹھیک ہے، تو جہنم کے درکات ہیں، یعنی درجے ہیں، نیچے کے گہرائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ ایک بھاری چٹان ایسی کہ جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو، اس کو جہنم کی اوپر والی منڈیر سے پھینکا جائے تو وہ جہنم کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 سال نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، اتنا نیچے ہے، تو اس سے اوپر کیسے آ سکتا ہے پھر کوئی؟ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ الدرک الاسفل کیا ہے؟ ایسے گھر اور مکان جن کے دروازے ہوں گے، جہنم میں ان کو داخل کر کے ایسے مکانوں میں دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان مکانوں میں نیچے سے بھی آگ دہک رہی ہوگی اور اوپر سے بھی، اور وہ کسی طرف سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے، اللہ اکبر، اور تم ہرگز ان کا کوئی دوست مددگار نہ پاؤ گے جو انہیں اس حالت سے نجات دے سکے، اس دردناک عذاب سے باہر نکالے۔ اصل میں منافقین کو یہ سخت عذاب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے کفر کے ساتھ اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اللہ کی آیات کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق، اور دھوکہ دینا، بہت سی گھٹیا عادات کے مالک ہیں۔ اس لیے اس کی سزا کافر کی سزا سے بھی سخت ہے۔ یعنی جہنم میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو لوگ
غلط کام کرتے اور توبہ کے بغیر مر جائیں گے وہ سب سے اوپر والے حصے میں ہوں گے. نیکسٹ. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. کس سے؟ نفاق سے. یعنی نفاق چھوڑ کر خالص اور صریح ایمان کی طرف لوٹ آئیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لیں، یعنی جو فساد انہوں نے کیا اس کی اصلاح کریں. اپنے ظاہر کی اصلاح بھی کریں، باطن کی اصلاح بھی کریں. کیونکہ سورۃ البقرہ میں ان کے بارے میں آتا نا الا انہم ہم المفسدون، کہ یہ تو فساد کرنے والے ہیں. تو یہ دوسری شرط ہے. اور توبہ کی شرائط میں سے بھی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کیا جائے. پھر ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط تھام لیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ کے دین کو تھام لیں. کیونکہ وہ بار بار کفار کی طرف جاتے تھے اور ان سے پناہ لیتے تھے، ان کی پناہ طلب کرتے تھے. تو یہاں کیا ہے؟ ان کو پکڑنے کے بجائے اللہ کو پکڑو، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. یعنی دین سے مراد اسلام، ایمان، احسان، سب کچھ. ظاہری اور باطنی اعمال میں ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، دکھاوے اور نفاق سے بچے ہوئے ہوں. ریاکاری چھوڑ کر اخلاص کو اپنائیں. اخلصوا دینہم للہ، یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں. کیونکہ ان کی عادت تھی نا یراؤن الناس، تو اس کے اپوزٹ بتایا گیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. یہ نیک صحبت کی اہمیت ہے. کیونکہ انسان توبہ بھی کر لے، اصلاح بھی کر لے، اخلاص بھی کر لے، لیکن اگر اپنی کمپنی نہیں چھوڑتا غلط، تو پھر وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہو. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی لوگ دراصل مومنوں کے ساتھ ہیں دنیا اور آخرت میں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور سوف یعنی جس کام کے لیے بشارت دی گئی ہے مستقبل میں یقینی طور پر واقع ہوگا. سوفا تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ نے مومنوں کو جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اجرن نکرہ ہے، بہت بڑا اجر. اور عظیمہ کہہ کے مزید اس پہ تاکید ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک طرف آپ دیکھیں منافقوں کی سزا بتائی گئی، الدرک الاسفل، اور پھر یہ کہ مایوس نہ ہو، اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، منافقت ہو گئی ہے، نکل آؤ اس سے باہر. اصلاح کے 4 نکات بتا دیے گئے، یہ کر لو تو اب تمہارا شمار مومنوں میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگے، انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ اجر عظیم پاؤ گے. 2 دفعہ مومنوں کا لفظ آیا اس آیت کے اندر. تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور ایمان ہی اخلاص دیتا ہے بندے کو. تو مومنوں سے جو وعدہ ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی وہی وعدہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص مومنوں کی رفاقت سے محروم ہو گیا تو وہ اس خیر سے بھی محروم ہوگا جو مومنوں کو ملے گی. تو جو شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے جیسے اس آیت میں ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دفاع ملتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا،
سچا ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ حاملین عرش فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کو فرشتے ثابت قدم رکھیں گے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے فرشتوں کو کیا حکم ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ پھر درجات اور مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم۔ پھر عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پھر اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، دنیا اور آخرت میں رفعت ملتی ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، دوہری رحمت اور نور ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ اللہ اور اس کے مخلوق کی محبت ملتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں انہوں نے اور نیک عمل بھی کیے، اللہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا، پھر خوف سے امن نصیب ہوگا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مجھے اندر ایک شرمندگی اور گلٹ ہوتی ہے، ایک دل کے اندر ایک پنچ ہوتی ہے منافقت کی وجہ سے، وہ نکل جائے گی، بے فکر ہو جائیں گے، کیونکہ جو شخص غلط کام نہیں کرتا وہ امن اور چین میں ہوتا ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے قرآن سے شفا اور ہدایت ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اس آیت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے منافقوں سے سزا ختم کرنے کے لیے 4 چیزوں کی شرط لگائی ہے۔ پہلی توبہ، دوسری عمل کی اصلاح، تیسری اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، چوتھی اخلاص۔ اور جو شخص فسادی ہو اس کی اصلاح بھی انہی طریقوں سے، اس کی توبہ بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اور یہ کہ اہل ایمان سے کیے گئے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں، اور ثواب کو یہاں اجر بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ بہت قدردان، بہت علم والا ہے۔ ما یفعل، کیا کرے گا، یعنی اللہ کو، اللہ ایسا نہیں کرنے والا، اللہ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کو اس سے دلچسپی، تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی، آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا اللہ سزا دے گا، اللہ عذاب دے گا، وہ ہر ایک کو عذاب نہیں دے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آگ میں پھینکے۔ لیکن اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرو، شکر ادا کرو۔ ان شکر تم آمن تم، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے شکر فائدہ دیتا ہے، شکر گزار رہو، بندوں کے بھی اللہ کے بھی۔ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب کچھ دیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرتا رہے۔ اسی طرح استغفار اللہ کے عذاب سے نجات دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور پھر وہم یستغفرون کی بات آتی ہے۔ اسی طرح دعا،
وما یابو بکم لولا دعاؤکم، یعنی دعا کرتا رہے انسان تو وہ بھی عذاب سے بچاتی. استغفار، شکر، دعا. تو شکر کیا ہوتا ہے؟ دل سے اللہ کی طرف جھکنا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، ذکر کرنا، اور عملی طور پر ان نعمتوں کو اللہ کے فرما برداری میں استعمال کرنا، حرام کاموں میں نہیں استعمال کرنا. پہلے شکر کی بات کی گئی، پھر ایمان کی بات کی گئی، کیونکہ جب بندہ نعمتوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے تو پھر ایمان پکا ہوتا ہے، پھر صحیح ایمان آتا ہے. تو شکر جو ہے وہ ایمان کا بھی سبب ہے، عمل صالح کا بھی سبب ہے، اچھے اخلاق کا بھی سبب ہے. بہت ساری اچھی کوالٹیز انسان کے اندر شکر سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں انسانوں کو ایسا بہکاؤں گا کہ ان کی اکثریت شکر نہیں کرے گی. اور شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ملتا ہے. ان شکرتم وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے، یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے الشکور ہے، الشاکر ہے، ان کو اچھا بدلہ دینے والا ہے جس کے وہ مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت بھی وہی بتائی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر بہت ضروری ہے. نعمتوں کا شکر انسان کرتا رہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا اور دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر بدلے میں ضرور دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. اور اس کے برعکس جو شکر ادا نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. الحمدللہ 5واں پارہ آج مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اب ایک رب باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ بھی شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. ہم انشاءاللہ ایک کوئک سے ریویو کریں گے. آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی کویسچن ہے یا آپ لوگ کچھ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی، آج جو آیتیں کی مین ٹاپکس کیا ہائی لائٹ ہوئے؟
آج جو ہم نے آیتیں کی مین ٹاپک، اس میں سب سے پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ نفاق کے بارے میں، منافقین کے بارے میں. اور کتنی خطرناک چیز ہے نا نفاق کا ہونا. منافقت انسان کے اندر پریویل کر جائے تو بہت جو ہے وہ یہ ویسے نفاق پیدا کیوں ہوتا ہے انسانوں میں؟ انسان نفاق کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کوئی ذہن میں بات آتی ہے؟ اخلاص کی کمی. جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، ہم جب لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بجائے، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ نفاق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، منافقت آنے لگ جاتی ہے. کیونکہ پھر ہم ہر کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، موسٹ آف دا ٹائم اچھا کپڑا پہننے سے لے کے اچھی دعوت کرنے تک بیک آف دا مائنڈ کیا چلتا ہے؟ حالانکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، لیکن ہم ویرائٹی آف ڈشز کیوں رکھتے ہیں؟ ٹو امپریس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہم اچھا ڈریس اپ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف چاہنے کے لیے. موسٹ آف دا ٹائم ہم یہی کرتے ہیں نا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اصلاح کی کہاں ضرورت ہے؟ اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ ہمیں ریوائیو کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لیک ہمارے اندر کیوں ہے، اور ہمیں اپنے اندر اس طرح کی جو کمی کوتاہی، اور خاص طور پہ نمازوں کو چیک کریں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے مطلب لیکچر چل رہا تھا تو میں کنٹینیوسلی یہ سوچ رہی تھی کہ میری کیا حالت ہوتی ہے نماز کے دوران، یا نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے اور پھر جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، میرا مائنڈ کنٹینیوسلی اسی بات کو جو ہے وہ کر رہا تھا. تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی نمازوں کا خود جائزہ لیجیے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر خود نگران ہے، اور خود ہم اس چیز کو جو ہے وہ درست بھی کر سکتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں، ہے نا. اور دوسری بات کہ شکر زندگی میں لانا کیوں ضروری ہے. آمین. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے نا. لیکن غلطی کی معافی تب ملے گی جب ہم غلطی کو ریئلائز کر لیں گے. اگر ہم اس پہ رہیں کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، یا سیلف پریزنگ موڈ میں آ جائیں، تو پھر نہ ریپینٹ کریں گے نہ معافی ملے گی. جی بالکل، اپنا انالیسس ہمیں خود کرنا ہے. اچھا، پھر شکر کا ہونا زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ نعمت کو محفوظ کرتا ہے، ایمان بڑھانے کا سبب ہوتا ہے. جب ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو نعمت دینے والے کی طرف دھیان جاتا ہے. جب نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو جس نے وہ کریٹ کیا اس کی طرف دھیان جاتا ہے. اور جب ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں پھر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور کون سی 3 چیزیں شکر میں شامل ہیں؟ جی، ایمان بھی بڑھتا ہے اور نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے. دل میں اس کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا، زبان سے بھی بول کے کرنا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کرنا، یہ سارا کس میں آ جاتا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرنے میں. آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے؟ کوئی کوسچن ذہن میں آتا آپ کے؟ کچھ نہیں ہے. چلیں یہیں پہ ہم کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.